بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہم نے سورہ اعراف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی۔ جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 5 یہاں تک ہم نے بات کی تھی، لیکن آیت نمبر 5 سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے پاس عذاب آئے گا تو ان کا کہنا صرف یہ ہوگا کہ ہم ظالم تھے، یعنی پھر ان پر حقیقت کھلے گی کہ جو اللہ کا رسول ہمیں بتاتا رہا، انذار کرتا رہا آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، وہ حق تھا، وہ سچ تھا اور وہ واقع ہونے والا تھا۔ جب حقیقت کھلے گی تو اب یہ گھبراہٹ میں اور خوف کی کیفیت میں اس جرم کو تسلیم کریں گے، اقرار جرم کریں گے کہ ہم واقعی ظالم تھے اور اللہ کا رسول جو ہمیں پیغام پہنچا رہا تھا وہ سچا تھا۔ اب ناظرین کرام، قرآن مجید نے اس بات کو کئی اور مقام پر بھی بیان کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، سورۃ الملک میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ ان سے سوال کرے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے کہ بالکل ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کا انکار بھی کیا تھا، اس کو جھٹلایا تھا اور ہم نے اسے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ اب وہ پچھتاتے ہوئے، یعنی اپنے پچھتاوے میں یہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور ہم سوچتے سمجھتے تو ہم آج آگ والوں میں نہ ہوتے، یعنی جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ اب یہاں پر سماعت اور عقل کا استعمال، یعنی سننا اور سمجھنا، کہا کہ بھئی یہ قیامت کے دن یا جب عذاب کو دیکھیں گے، جہنم میں جب جا رہے ہوں گے تو اس وقت پھر یہ بات کریں گے، مکالمہ کریں گے کہ کاش اگر ہم سنتے پیغمبر کی بات کو، رسول کی بات کو، اور ہم اس پر غور و فکر کرتے تو آج پھر ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اب اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی طلب میں انہوں نے اپنی کوششوں کو ضائع کر دیا، یعنی کوشش تو کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، لیکن یہ کوشش اور یہ محنت ان کی صرف دنیا کی طلب کے لیے تھی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ گمان کرتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کر دیا تھا۔ فحبطت اعمالہم، فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کا عقیدہ اور انسان ایمان میں صحیح جگہ پر نہ کھڑا ہو تو پھر انسان اس کے بعد جو اعمال کرتا ہے تو وہ اعمال ایک شاخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب جڑ اور بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو واضح بات ہے کہ اس کی جو شاخیں ہوں گی، جو اس کا پھل ہوگا وہ بھی مضبوط اور اچھا پھل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر قیامت کے دن ان کے جو اعمال ہوں گے اور یہ لوگ جو ہوں گے ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی پھر کوئی اہمیت قیامت کے روز نہیں ہوگی۔ اب اسی بات کو
خود یہ یہاں پر تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہم ظالم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا ماحول اس بات کی تصدیق کرے گا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یہ پچھتائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ناظرین کرام، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے، ایک تو ان سے جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا تھا، یعنی وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی طرف رسول کو بھیجا گیا، ان سے سوال ہوگا۔ اور دوسرا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ جب قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، اللہ پاک فرمائے فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا دنیا میں جب تم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، دعوت دی تھی، تو لوگوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ تو اللہ پاک ان سے بھی، پیغمبروں سے بھی پوچھے گا، سوال کرے گا، اور ان سے جو انکار کرنے والے ہیں، جو دعوت جن کو دی گئی تھی، جو مخاطب دعوت تھے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ خاص طور پر یہ کفار و مشرکین جو عرب کے ہیں، قریش ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تھا کہ یہ اگر اللہ ان کی طرف رسول نہ بھیجتا اور پھر قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھتا تو یہ کہتے یا اللہ تیرا تو رسول ہی ہماری طرف نہیں آیا تھا۔ ان کے لیے بڑے عذر کی بات ہوتی اور بڑے ایکسکیوز کا معاملہ ہو جاتا، ہیلا بن جاتا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہاری طرف بھی رسول کو بھیجا ہے تاکہ تمہاری حجت تمام ہو جائے اور تم کوئی عذر خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے اور ہم مرسلین سے بھی پوچھیں گے۔ اور کیا آگے فرمایا فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور فرمایا کہ پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، یعنی پھر ساری حقیقتیں، سارے پردے اٹھیں گے، سارے دفتر کھل جائیں گے، کتابیں کھل جائیں گی، انسان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے گا، اور اللہ پاک یہ بتائے گا کہ بھئی جب تم لوگ اس طرح ہماری سرکشی میں اور نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے تو تم نے تو یہی خیال کیا ہوا تھا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، کون پوچھنے والا ہے، کس نے ہم سے پوچھنا ہے۔ فرمایا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم اس وقت غائب نہیں تھے، ہم موجود تھے۔ اور پھر صورتحال یہ ہوگی، سورۃ الکہف اس کو بیان کرتی ہے کہ یہ لوگ پریشان ہو کر، حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، بڑی سی بڑی بات اس میں ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں ہے، سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم غائب نہیں ہیں، والوزن یومئذ الحق، فرمایا جو اس دن وزن ہوگا وہ حق کا وزن ہوگا، یعنی دین کا وزن ہوگا، سچائی کا وزن ہوگا، سچی بات کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فرمایا کہ اس دن اچھے اعمال کا وزن ہوگا، یعنی جس کے اعمال کا وزن بڑھ گیا تو فرمایا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال کا وزن کم ہو گیا تو فرمایا فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچایا اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی آیات کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اللہ نے نشانیاں ان کے اندر بھی رکھی تھی، اللہ نے نشانیاں کائنات میں بھی رکھی تھی، اللہ نے نشانیاں قرآن میں بھی جو پیغمبر لے کر آیا اس میں بھی رکھی تھی، لیکن یہ ان نشانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، تو لہٰذا ان کے اعمال کا وزن کم ہوا تو یہ خسارے والے ہو گئے، اور جن کے اعمال اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا تو وہ لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، امانہ صاحب بہت شکریہ، آپ قرآن کریم کے مختلف مقامات سے اس جو آیت ہے اس کی وضاحت فرما رہے تھے۔ اچھا، ایک آیت نمبر 5 سے ہی ایک سوال، میں جب اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا اور میں اس کو چیک کر رہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ ہمارے پاس کون کون سے سوالات یا مواد ہوتا ہے، تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے سامنے آیا، بڑا حیران بھی ہوا میں اس سوال پہ۔ پوچھتے ہیں جی اگر انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اور جب اس کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا انجام اس
ارادے اور اختیار کی بنیاد پہ ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت اس آیت میں جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے. تو اب ارادہ اور اختیار جو ہے اس کا جواب تو آخرت میں ہونا ہے. تو پھر دنیا میں ان کو تباہ و برباد کر کے لوگوں کو یہ بتا دینا، کیا یہ اس ارادہ اور اختیار کے اوپر قدغن نہیں ہے اور اس ارادہ اور اختیار کو چھیننے والی بات نہیں ہے؟ اچھا، اللہ پاک جب یہ بیان فرما رہا ہے تو یہاں پہ در حقیقت جن بستیوں کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا اور رسولوں نے ان بستی والوں کو خبردار کیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام ہم آگے جا کر پڑھیں گے، حضرت شعیب ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں. تو یہ وہ پیغمبر ہیں اور عرب کے لوگ بھی ان پیغمبروں سے واقف تھے. خاص طور پر جو آس پاس کی بستیاں تھیں، علاقے تھے، وہاں سے ان کا گزر بھی ہوتا تھا. قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ لوگ دن رات یہاں سے گزرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ان مقامات سے گزر کر. تو ادھر حقیقت ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ بھئی کتنی بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا اور تم خود ان بستیوں سے گزرتے ہو، ان کا مشاہدہ کرتے ہو، تاریخ تمہارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود تم سبق اور عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ صحیح ہے، لیکن بات تو وہ وہیں پہ ہے پھر کہ جو ارادہ اور اختیار ہے اس کے اوپر تو جو سوال ہے وہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. آپ نے جو پہلو بیان کیا ہے وہ بہت اہم پہلو ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ مجھے ایک ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، اب وہ جب اس کا جواب دہی کا وقت آئے گا تو پھر میں جواب دہ ہوں گا. اس سے پہلے اگر مجھے کوئی بھی اس پہ زبردستی کرے گا تو وہ واقعی ہی ارادہ اور اختیار چھیننے کی بات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے لیے جو یہاں پر بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو رسول کی موجودگی میں آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے آخرت یہاں پر قائم ہوتی ہے. اچھا، چونکہ وہ رسول کی موجودگی میں انکار کر رہے ہیں، وحی اتر رہی ہے، کلام اتر رہا ہے، خدا سے مخاطبہ اور مکالمہ ہے پیغمبر کا، اور ہر چیز بالکل عیاں اور واضح ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبر کی زندگی میں سرکشی کرنے والے اور پیغمبر کا انکار کرنے والے ہیں. جی، آپ کو ارادہ اور اختیار تو ہے، مگر آپ کو اگر ارادے اور اختیار کے پیچھے دیکھ کے آپ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں تو آپ سرکش تو آپ نے نہیں ہونا نا. ارادے اور اختیار کو آپ نے مثبت طریقے سے استعمال کرنا ہے، جبکہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میرے سے بدلہ کیوں لیا، بیکاز اگر دنیا میں کچھ نہ دکھایا جائے تو پھر عبرت تو نہیں بنتی. عبرت تو نہیں بنتی، وہ انذار والی بات. ایک بات یہ ہو گئی نا، آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کو خاص طور پر جو خدا کی طرف سے عذاب یا ہلاکت ان کی ہوئی، اس کو آپ ایک خاص وقت کے لیے، خاص مدت کے لیے اور خاص پیرائے میں، پس منظر میں، یعنی اس کو سیاق دیکھنا پڑے گا، اس کو دیکھیں. دیکھنا یعنی پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پیغمبر منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہیں آ رہے. تو وہ آخرت جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، وہ خدا یہاں پر برپا کر کے ان کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، میرا نمائندہ ہے، میں نے اس کو زمین پر بھیجا ہے، تم نے اس کا انکار کیا. تو ایک تو وہ بڑا دن جب قائم ہوگا تو اس کی ایک سزا، یعنی وہ چھوٹا دن یہاں پر بھی قائم، وہ سارا معاملہ الگ ہے. ایک بات. دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کی ترقی کے کچھ ایک آفاقی اصول جو ہیں یونیورسل، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ان اصولوں کو، قوانین کو کوئی قوم فالو نہیں کرتی تو وہ بھی زوال کا اور پستی کا شکار ہوتی ہے. تو گویا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ بھی گویا کہ عذاب ہی کا باعث بن گئے. یعنی عذاب کا لفظ استعمال اگر نہیں کرتے تو آپ ان کے لیے نتائج کا آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں کے نتائج سے، کارستانیوں سے، کرتوتوں سے وہ برباد ہو گئے، کہ چونکہ اللہ نے کچھ عمومی اصول اور قوانین ایسے قائم کر دیے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ ترقی کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ مٹ جائے گا. امانت صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کروں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ عذاب آتا ہے جب پیغمبر موجود ہوتا ہے. اس بات کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب چھوٹے موٹے یا بڑی ہمارے گھٹنائیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا تو عذاب آ گیا، وہ کیا تھا تو عذاب آ گیا. تو وہ ہماری جو آزمائشیں ہیں اس ہمارے کرتوتوں پہ اس کا جو ہے نتیجہ ہے، وہ عذاب نہیں ہے. عذاب جو ہے وہ اسپیسیفک نبی کی موجودگی میں. جی بالکل. اتمام حجت. آپ دیکھیے نا کہ چھوٹا سا اصول قاعدہ آپ دیکھ لیجئے
کہ اگر ہم صحت کے خلاف کوئی چیز کھاتے ہیں صحت ہم خراب بیمار ہو جاتے ہیں. واضح بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے, طریقہ ہے کہ بھئی آپ اگر موسم کے لحاظ سے یا دیگر جو معاملات ہیں آپ کے, اگر اس کو آپ پیش نظر نہیں رکھیں گے تو آپ ایک مشکل کا شکار ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ نے یہاں پہ سیاق و سباق کی بات کی ہے کہ اس چیز کو, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے, اور عام طور پہ آگے جب رمضان آ رہا ہے تو کچھ دن بعد, تو رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اب وہاں پہ اس ترجمہ صرف ترجمہ لکھا ہوتا ہے, اس کا سیاق اور سباق وہ چیزیں نہیں ہوتی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ آیت کیوں نازل ہوئی, کس ٹائم پیریڈ پہ نازل ہوئی, یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ بتائیے گا کہ قرآن کریم کو اس سیاق اور سباق سے کاٹ کے پڑھنا یا سمجھنا یہ درست عمل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں. قرآن مجید کی طرف جب وہ رجوع کرتے ہیں, قرآن کی طرف آتے ہیں, تو دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں. دو کیٹیگریز. ایک تو ہے عوام کی, اچھا, ایک کیٹیگری ہے علماء کی, اسکالرس کی. ٹھیک. اب جو عوام ہے, قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اب کوئی شخص بھی قرآن مجید کو جب پڑھے گا تو قرآن مجید میں جیسے پیغمبروں کے واقعات موجود ہیں, قرآن بتاتا ہے کہ بھئی اچھا کرو گے تو یہ نتائج نکلیں گے, برا کرو گے تو یہ کچھ ہوگا. کچھ احکام اللہ تعالیٰ نماز سے, روزے سے, زکوٰۃ سے, حج سے متعلق بھی دیتا ہے, والدین کے متعلق بھی ہیں, اور دیگر انسان کی زندگی سے متعلق ہیں. اب جب انسان پڑھے گا, ایک عام آدمی بھی پڑھے گا, تو اس کا اپنا ایک اثر انسان کی شخصیت اور ذات پر ہوتا ہے. وہاں پر نہ سیاق و سباق کا معاملہ ہے, نہ نظم کا معاملہ ہے, نہ وہ کوئی ابحاث کا معاملہ ہے. ایک عام آدمی کے لیے وہ قرآن اس لیے ہدایت ہے. باقی یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ علماء جب پڑھتے ہیں, اکیڈیمک لیول ہوتا ہے, تو اس پر پھر وہ یہ ساری ابحاث اور ڈسکشنز پھر علماء کے درمیان ہوتی ہے. لیکن بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کا سیاق سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن عوام بھی تو دو قسم کے ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ صرف پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. جو سمجھنا چاہتے ہیں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ سیاق اور سباق کو دیکھ لیتے ہیں نا, پھر اس کا وہ ترجمہ پڑھ رہے ہوں یا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں, اسے فرق نہیں پڑتا. یعنی ایک تو ہے نا ترجمہ پڑھ لینا, جیسے آپ نے کہا. دوسرا جو طبقہ ہے, واضح بات ہے کہ پھر تفاسیر ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, اور تفاسیر کئی تو ایسی ہے نا کہ جو 10-10 12-12 جلدوں پر ہیں, کئی ایسی ایک آدھی جلد پر مشتمل ہوتی ہے. تو وہ بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے اس آیت کی وضاحت کر دی ہوتی ہے کہ پہلے یہ بات ہوئی ہے تو یہ اس کے سیاق میں اور اس کے سباق میں آگے کیا ہے, تو وہ پھر اس کو وہ بیان کر دیتا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مختلف تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہیں, کچھ مختصر ہیں, کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تفاسیر کے اندر جو سیاق و سباق ہے نا وہ بھی مختلف ہے. ایک ہی آیت ہے, ایک ہی بات ہو رہی ہے, اور اس کا سیاق و سباق 2-3 لوگوں نے مختلف لکھا ہوا ہے. ہم تفاسیر کے اندر پڑھتے ہیں تو اس طرح تو پھر مشکوک نہیں چیز ہو جاتی. تو عام جو قاری پڑھنے والا ہے جب وہ تفاسیر کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے تو مشکوک ہو جاتا ہے کہ یار اس نے یہ لکھا ہوا ہے, اس نے یہ لکھا ہوا ہے, اب میں کس طرف جاؤں. دیکھیے, ایک ہے نص صریح کے ساتھ قرآن مجید کا بیان, قطعیت کے ساتھ. ٹھیک. قرآن نے کسی آیت کو بیان کر دیا, وہ قطعیت کے ساتھ ہے. اب فہم جو ہوتا ہے وہ جدا جدا ہو سکتا ہے, ہر شخص کا, عالم کا, ٹھیک ہے, شخص کا, جو بھی آپ کہہ لیجئے, وہ اپنے فہم کی بنیاد پر جو بات کہہ رہا ہے تو وہ اس کا ایک فہم ہے. اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. آپ کا اطمینان کس پر ہے. یعنی مثال کے طور پر تقی عثمانی صاحب کا ایک آپ کو ترجمہ مل جاتا ہے, اس میں ہلکی پھلکی تفسیر بھی ہے. عام آدمی کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے. رمضان کے مہینے میں وہ اس کو پڑھے تو وہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, ہم جیسے لوگوں کو, جو طالب علم ہیں, عام لوگ ہیں, کہ وہ اس بات پر فوکس کریں کہ اللہ نے جو کہا وہ اللہ کا فرمان ہے. اس پر نہ کسی عالم کا اختلاف ہوگا, نہ کسی فقیہ کا اختلاف ہوگا. اختلاف پھر آگے جا کر ہوتا ہے ان کے اپنے آراء میں, اجتہاد میں, استنباط میں, استدلال میں, فہم میں. وہ پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے اور ایک علیحدہ وہ دنیا ہے. ہم عام لوگوں کو تو احکامات ہی چاہیے نا صرف. جی. ہم نے کوئی, جیسے آپ نے کہا کہ علماء تو ہے نہیں کہ کب آیت اتری, کیسے اتری, پیچھے کیا تھا, آگے کیا تھا, ساتھ کے ملکوں میں کیا ہو رہا تھا. تو ہمیں تو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک جو ہدایت نامہ ہے اس میں میرے لیے کیا ایسے احکامات ہیں جو میری اس چھوٹی سی زندگی میں اگر وہ پورے ہو جائیں تو میں جنت کو کوالیفائی کر جاؤں گا. مجھے لگتا ہے اس سے تو زیادہ ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی شوق رکھتا ہے
تو پھر کسی سے جڑ جائے، کسی استاد کے دیکھیے نا، ساتھ. سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنی ہے. جی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اگر آپ کو، مجھے، ہم سب کو آتا ہو تو نماز کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو اصل تو یہ بات ہے. اب اس سورۃ الفاتحہ میں کون سے کوئی علمی اور فقہی مسائل پوشیدہ ہیں کہ پہلے ہم اس کو سمجھیں گے؟ نہیں، اس پہ یہ تو پھر بحث ہو سورۃ جاتی ہے نا، قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، مکہ میں نازل ہوئی کہ مدینہ میں نازل بسم ہوئی. اللہ ہے نہیں. اگر آپ اس پر بھی غور کر لیں جو آپ کہہ رہی ہیں، تو پھر بھی اس سے ہمارے عمل پر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، قرآن کی سمجھ کا تو پھر معاملہ یہاں پہ آ جاتا ہے نا کہ ایک آیت ہے، آپ اس کو فلی طور پہ جب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پھر ساری ڈائمینشنز کے اندر جانا پڑے گا. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نزول کہیں بھی ہو، آپ کو کیا فرق ایک پڑتا ہے؟ عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، رحمان رحیم. صحیح. تو یعنی اس سے کیا اس کو اس سے تعلق ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی یا 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ بالکل. اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ علماء کی بحثیں ہیں اور روایات ہیں جو بیان کی گئی ہیں. جو اس کا ذوق رکھتا ہے وہ ان چیزوں کو ضرور پڑھ امانت لے. صاحب، میں کہتی ہوں بحث کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تاکہ میری پڑھائی کی طرف میرا دھیان نہ جائے. اصل میں سمجھوں نہیں کہ اللہ پاک کہہ کیا رہا ہے. اور اسی کہانیوں میں پڑھ کے جو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ نے دین کو دینا ہے، وہ آپ تسلی کر لیتے ہیں کہ میں نے دین کو یہ ٹائم دے دی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رخ زندگی جو ہے وہ آیا دین کی طرف آیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اس طرح کا معاملہ بہت زیادہ ہے اور اختلافی موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں، چیزوں کو بہت زیادہ اختلافات کی طرف لے جایا جاتا ہے. ٹائم پاس کر رہے ہیں نا آپ، دین نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانت صاحب، ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمیں کبھی کبھی بہت دلچسپ جو ہے نا سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. اچھا، پہلا سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کی کسی بات کو اہمیت نہ دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہے شوہر کیوں نہیں اس پہ توجہ دے رہا. شوہر کیوں نہیں توجہ دے رہا. اگر کوئی ویلڈ بات ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے بیگم بیوی. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ پھر اپنے خاوند کو متوجہ کرے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی میری طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے وہ آپ مجھے بتائیں. تو اگر آپ کی طرف سے معاملہ ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپس میں بیٹھنا، آپس میں گفتگو کرنا اور معاملات کو سلجھانا، یہ سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ گھر سے باہر بات کی جائے یا ایک جھگڑا بنایا جائے. ہاں، اگر کہیں ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جہاں کوئی حل سامنے نہیں آتا تو پھر انسان اپنے والدین سے رجوع کرتا ہے یا اپنے ساس سسر سے رجوع کرتا ہے یا اس شخص سے رجوع کرتا ہے کہ جس کی بات کو مانا جاتا سنتا ہے. یا خامند یہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں خاتون وہ میری بیوی پر مؤثر ہے، سمجھا سکتی ہے، تو پھر اس سے وہ رابطہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں بندے کو ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے اور بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مل جل کر ایسے مسائل کو فہم و تفہیم کے ساتھ. امانت صاحب، کئی دفعہ ایسا نہیں لگتا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے جاننے والوں میں علماء جو ہیں وہ موجود ہے ہمارا جواب دینے کے لیے، تو ہم خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو بنا کے علماء کے پاس لے جاتے ہیں؟ اگر خامد توجہ نہیں دیتا، مطلب ہے کئی چیزوں پہ اگر توجہ نہیں ہے تو وہ زندگی اور موت کا سوال بھی تو نہیں ہوتی نا. تو کئی دفعہ سوال کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت سے نسخے استعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے. یعنی وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلے یہ ایک دروازہ ہے، میں اس پر بھی جا کر دستک دے کے دیکھ لیتا ہوں، دستک دے کے دیکھ لوں. ممکن ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات مجھے مل جائے کہ جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. بہت سے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں اور کئی تو ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جس پر بڑا دل بھی دکھتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک نوجوان کا سوال تھا کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں، بالکل، تو مجھے بتائیں، یعنی میرا جی چاہتا ہے میں مر جاؤں، خودکشی کروں. تو مطلب یہ کہ اس طرح کے سوالات بھی، یہ تو ایک لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، لوگوں کا کیتھارسس ہو جاتا ہے، کئی گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں، کئی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس میں کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ثواب کا ہی باعث ہے.
بالکل ٹھیک. اچھا مولانا صاحب اسی چیز پہ ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آتے ہیں وہ زیادہ تر آپسی تعلقات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ اب تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے معاملات میں, یا بیوی اور اس کی جو ساس ہے اس کے معاملات میں, یا جو باقی آس پاس لوگ رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو پرابلم ہے یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا حل یا ان چیزوں کو کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں کہ ہمارے آپسی تعلقات جو ہیں وہ اس حد تک نہ جائیں کہ ہم لوگوں کے پاس چلے جائیں کہ یار مجھے ان کا حل بتا دیں؟ دیکھیے یہ مسائل کئی دفعہ نا بڑے فطری مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بے جوڑ شادیاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ بھائی نے کہا جی میں نے بیٹی جو بہن کو دینی ہے, بہن نے کہا کہ جی بیٹی جو ان سی ہے نا میں نے اپنے بھائی کو بیٹے کو دینی ہے اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے. اور پھر بچپن سے ہی یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہیں, منگنیاں ہو جاتی ہیں. بے جوڑ شادیاں اکثر طور پر اس کا باعث بنتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ان میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی فرق اس طرح کہ مال اور دولت کے لحاظ سے, اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے, کئی دفعہ تعلیم کا فرق ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے یعنی اپنے رشتہ داروں میں اور قریبی رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ لڑکی سلجھی پڑھی لکھی اور لڑکا جو ان سے اس کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا, لیکن چونکہ وہ خالہ کا بیٹا ہے جی, وہ پھپھو کا بیٹا ہے, تو لہٰذا وہاں پر بیٹی کو دے دیا. بیٹی کو اتنا پڑھا بھی دیا اور پھر اس کے بعد جا کر اس کے ساتھ شادی کر دی. اب ایسی بہت سی وجوہات ہیں, اگر آپ ان پہ غور کریں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو بے جوڑ شادیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اس سے یہ جو طلاقیں ہیں یہ بھی زیادہ ہوتی ہیں. مسائل بھی اور اس کے علاوہ جو آپ کو اب اس وقت جو سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی تہذیب آپ کے بیڈ روم میں پہنچ چکی ہے, بالکل جس کا کوئی آپ کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتے. یعنی موبائل ہے آپ کے پاس, ٹیلی ویژن ہے, بہت کچھ اب اور آپ کے ایسی پاس خواہشات ہیں دوسرے پارٹنر سے آپ ریلیٹڈ دیکھتے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں اس سے بھی ذہن خراب ہوتے ہیں نوجوانوں کے, یہاں سے بھی مسائل پیدا. یعنی کوئی ایک وجہ نہیں ہے یہاں پر, تو ایک بہت بڑا ابہام آپ کہہ لیجئے, کمپلیکسٹی ہے یہاں پر, پیچیدگی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو بڑے طریقے سے توجہ بھی کرنی پڑے گی. اور جو خاص طور پر اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسائل پر فوکس کرے تاکہ ہم جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ کہیں ہماری اس کشتی کو ہماری ڈبو نہ دیں. مولانا صاحب ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈ. جب آپ کا مائنڈ انڈیپینڈنٹ ہے نا تو آپ میں برداشت بھی کم ہے. آپ کو سپیس, ہر کسی کو یہ بہت کہنا آ گیا کہ مجھے اپنی سپیس چاہیے, اور اس سپیس میں آپ کی اپنی سوچ ہے بہت زیادہ کہ میری سپیس یہ ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا تو مجھے کوئی نہ کہے کرنے کے لیے. یہ بھی میری سپیس ہے. میری سپیس ہے کہ میں بڑا خاندان نہیں چاہتا, تو بڑے خاندان کا مطلب ہے ساس سسر اور دیور جیٹھ ساتھ نہیں رہیں گے. تو مطلب ہے کہ مسائل کچھ ایسے انٹلیکچوئل مسائل بھی ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ اب نتیجہ اس طرف ہی جا رہا ہے جس میں شاید علماء بھی کم مدد کر سکتے ہیں. یعنی سلجھاؤ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ الجھاؤ کی طرف اور اس پریشانی. لیے کہ جب آپ انڈیویجویلٹی کو پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا جی, تو پھر اس میں بتائیں سلجھاؤ کیسے آئے گا. انڈیویجویلٹی تو آپ کو نہیں کہتی کہ تم نے بوڑھے ماں باپ کا یا بوڑھے ساس سسر کا خیال کرنا ہے. انڈیویجویلٹی آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ نے اپنا نوالا اپنے بچے کو دینا ہے, اس لیے کہ وہ پھر اپنے گرد ہی گھومتی رہتی ہے نا. تو وہاں پہ پھر تعلقات جو ہیں آپ کے مشینوں سے ہی بن سکتے ہیں, بیکاز انسان تو پھر سیکریفائز مانگتا ہے نا. محبتیں تو سیکریفائز مانگتی ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب آپ نے اپنی بات میں یہ ذکر کیا کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹنر بہت پڑھا لکھا ہے جبکہ دوسرا اس کے مقابل میں اس لیول کا نہیں ہوتا. آپ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہمارے ہاں لوگوں میں آج کل آتا ہے, اور ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں کہ رشتہ کرنے کے لیے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کن کن پیراڈائم کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے ایک زندگی گزاری ہے دو معاشروں کے اندر, اس معاشرے میں بھی ایک ویسٹ کے معاشرے میں بھی, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ کرتے وقت کن چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے؟ اچھا, اس مسئلے میں بنیاد جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی ان کی پسند ہے, بس ان کی رضا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. ماں باپ کا جو کردار ہے وہ مربی کی حیثیت سے ہے, ایک رہنما کی حیثیت سے ہے, یا ایک خیر خواہ کی حیثیت سے کہ وہ ان کو سپورٹ فراہم کہ وہ بچوں کو اگر کہیں پر کوئی خرابی
نظر آتی ہے کوئی قباحت تو وہ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک. مثلا میرا بیٹا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو میں لڑکی کے خاندان سے ملتا ہوں, لڑکی سے ملتا ہوں, میں جو محسوس کرتا ہوں, جو مشاہدہ کرتا ہوں, میں بیٹے کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ خاندان اس حوالے سے صحیح آپ کو سوٹ نہیں کرتا. اب میرا کام ہے اپنے بیٹے کو سمجھا دینا. اب وہ سمجھتا ہے تو فبہا سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے. نہیں سمجھتا, وہ ضد کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہیں پر ہی اس کا رشتہ اس کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ سب سے بڑی بات, بنیادی بات یہ ہوتی ہے. باقی جو میں نے تعلیم کی بات کی نا, وہ میں نے یہ کی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لڑکا زیادہ تعلیم یافتہ ہے, لڑکی کم ہے, تو وہ چل جاتا ہے معاملہ. یعنی ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں ہاں لڑکی میں سلجھاؤ ہو, سلیقہ مندی ہو, خاوند کے ساتھ چلنے والی ہو تو وہ معاملہ. لیکن جہاں پہ خاوند بالکل ہی تعلیم سے محروم ہوتا ہے یا کم تعلیم ہوتی ہے, وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی زیادہ تعلیم یافتہ اگر ہوتی ہے تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات صرف یہ ہے جو ہمارا معاشرہ اکثر اگنور کر دیتا ہے, وہ ہے لڑکا اور لڑکی کی پسند. بس جب یہ ہم اختیار کریں گے تو ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. تو امانت صاحب, جب اگر بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ رشتہ اپروپریٹ نہیں ہے اور آپ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں, تو پھر جب گھر میں آ کے مسائل جو شروع ہو جاتے ہیں, فائنینشیل بھی ہیں, پھر ایک دم گھر آ کے دیکھیں, گھر کا تو مطلب ہے رسپانسبلٹی کے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رشتہ مجھے چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. باہر تو مطلب ہے چل رہی ہوتی ہے نا. تو پھر کیا یہاں پہ بھی جو ہے وہ ماں باپ کو فائنینشلی اور فزیکلی سپورٹ کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب, ہم اس سوال کا جواب بریک کے بعد لے لیں. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی امانہ صاحب, سوال کیا تھا میڈم نے, اس کا جواب. اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جب ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جب مثلا بیٹا ہے وہ بضد ہے کہ میں نے یہاں پر شادی کرنی ہے, یا بچی ہے ہماری, یا بچی ہے, بیٹی ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی مشکلات پیدا ہوں گی مستقبل میں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں پھر طے کر لی جاتی ہیں. یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کہ یہ کچھ ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یا یہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے فائنینشلی یا دیگر چیزوں میں. تو بڑی حکمت کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں تو ایسے بیٹے کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنا گھر چلائیں, ہم آپ کو فائنینشلی سپورٹ بھی کریں گے, سارا کچھ آپ کا تعاون آپ کا کریں گے, لیکن ذمہ داری یہ آپ کی اپنی ہے. بیگم ہے, آگے بچے ہوں گے تو یہ آپ نے خود نبھانا ہے. لیکن یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ والد خاص طور پر وہ اپنے بچے کو کبھی بھی اگنور نہ کرے, اپنی نظر میں اس کو ضرور رکھے, لیکن اس کو کھیلنے کا موقع دیتا رہے. لیکن جہاں پر یہ لگے کہ نیچے گرنے لگا ہے یا اس کو چوٹ لگنے لگی ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ایسا ہونے والا ہے تو وہاں پر پھر ضرور شامل ہو اور پھر سمجھائے, جو بھی وہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن سمجھدار جو والدین ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ وہ چلتے ہیں. اگر وہ ضد, لڑائی جھگڑا یا نقصان, یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے. جی, لیکن اس میں پھر پرابلم بھی تو یہ آ جاتی ہے نا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے, وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہیں اس چیز کے کہ اگر بیٹا غلط کام کر رہا تھا یا بیٹی غلط راستے پہ چل رہی تھی تو والدین نے ان کو روکا کیوں نہیں. واضح کا مسئلہ بھی یہ بن جاتا ہے ایڈلٹ ہونے تک. واضح بات ہے یہ قانونی اور شرعی طور پہ تو یہی ہے کہ ایڈلٹ ہونے تک, لیکن ہمارے ہاں والدین آخری عمر تک یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بچوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ انہی کے اوپر ہے. یہی سفوکیشن جو ہے بچوں کو آپ سے الگ کرتی ہے بہت زیادہ. بات یہ ہے کہ ذمہ داری بلوغت تک اس طرح ہوتی ہے کہ کہیں سختی بھی کرنی پڑ جائے, سمجھانا پڑ جائے, کوئی کام بندہ کچھ زبردستی بھی آپ لفظ بول لیجیے وہ کر کے بھی بندہ کروا لیتا ہے. لیکن جب بلوغت کے بعد ہوتا ہے نا پھر بچہ سمجھدار ہے, اب آپ اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں, حکمت عملی بناتے ہیں کہ بھئی اب دیکھیں نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی اب بھی میری ذمہ داری ہے, میں اس پر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں اور یہ بالغ ہے, عاقل ہے, سب کچھ ہے, تو اب دیکھیے کہ اس کے نتائج پھر کیا نکلتے ہیں. ہم نے ایسے گھر دیکھے ہیں نعوذ باللہ, بچے پھر مطلب اپنی جان بھی لے لیتے ہیں جذبات میں آ کر, گھر سے نکل جاتے ہیں, گھر چھوڑ دیتے ہیں.
बुरी सोबतों को इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, बड़े मसाइल होते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया है कि ज़िम्मेदारी वो ये नहीं है, मतलब कि आपने जिससे मना किया वो है बिल्कुल गफलत बरत लेना, आंखें बंद करके साइड पे हो जाना और औलाद को उनके हाल पे छोड़ देना, ये इससे मना किया गया। बाकी हिकमत के साथ औलाद को सही रास्ते पर लेके चलना और समझाते रहना, ये तो आपने हालात और माहौल के मुताबिक फ़ैसला करना है ना। मौलाना साहब, हमारा हम ये नतीजा निकालते हैं कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये गलत खर्च भी गलत कर दिया, छुट्टी भी गलत कर ली, उठ भी गलत गए, बैठ भी गलत गए, तो फिर वो सफोकेशन हो जाती है ना। मैं कई दफ़ा देखता हूँ यानी ख़ास तौर पर माओं को, तो मुझे तो औलाद जो बच्चे होते हैं उनकी हालत पर तरस आ रहा होता है। यानी इतनी ज़्यादा नसीहत और इतनी ज़्यादा डांट और इतनी ज़्यादा पीछे पड़े हर वक्त नज़र रखना और हर वक्त यानी उनको सताए रखना, ये क्यों किया, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों तुमने किया था, सोए कब हो, क्यों नहीं उठे, अभी तक सोए पड़े हो। यानी आप थोड़ा सा बच्चों को, वो जो स्पेस का आपने लफ्ज़ बोला था वो बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, आपको मौका देना पड़ता है कि वो अपने आप को संभाल। देखें, हम भी मुकम्मल इंसान नहीं हैं, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, अब भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे कंट्रोल में या सरपरस्ती में आ गया तो अब हम खुदा बन गए हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होती। तो हमें थोड़ा सा यानी ठंडे दिलो दिमाग के साथ जब बच्चे हमारे ग्रो कर रहे होते हैं ना, मुझे लगता है कि माओं को ये बहुत ज़रूरत है कहने की कि जब उनको लगता है ना बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि माओं के पास हो जाता है वक्त बहुत ज़्यादा। उस वक्त को अगर वो मुस्बत तरफ नहीं डालती ना, कि हॉबीज़ हों उनकी, मैं हर वक्त नहीं कहती कि जब आप बड़े हो रहे हैं तो आप हर वक्त मुसल्ले पे ही बैठे रहें, कोई और भी तो आपकी मुस्बत हॉबी होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा आपका ध्यान बच्चों के तरफ से हटे, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकें। बिल्कुल, ये एक वाकई ही ये बड़ा अहम जो है ना वो प्रॉब्लम है। मौलाना साहब, आज की हदीस मुबारक बयान कीजिएगा। आज की हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर इंसान के पास माल की 2 वादियाँ हों तो तीसरी का वो ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मट्टी के सिवा कोई और चीज़ नहीं भर सकती, और अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो तौबा के बारे में आखिर में फ़रमा दिया, यानी इससे ये बात समझ आती है कि इंसान ख़ता के बाद, गलती के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करे। जितना खुदा की तरफ रुजू होगा उतना ही ज़्यादा इंसान के दिल से हिर्स, तमा और लालच का ख़ात्मा होगा। अमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम से इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।